بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ولذکر اللہ اکبر۔ حضرت کی نفی اثبات کی یہ 696 صفحہ ہے عید الوعید کا 696۔ اس میں حضرت کثرت ذکر تو کہتے ہیں کہ مطلوب ہے، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اور حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ اور معاشر میں ایک جھنڈا تیار کیا جائے گا، کہا جائے گا عقل مند لوگ کہاں ہیں، تو یہ ذاکرین اٹھیں گے اور اس جھنڈے کے تلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کئی ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں، فضائل ذکر پہ سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کو بھی سیکھنے کا طریقہ ہے، خود بخود وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کو دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ تسبیح اٹھاؤں گا تو بس پھر ذاکر بن جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی کتابوں میں تیرنا سیکھے اور جب تک کہ کسی دریا جھیل سمندر میں اترے نہیں اور 2-4 ڈبکیاں نہ لگے یا کوئی سکھانے والا نہ ہو تو اس وقت تک تیراکی نہیں آتی۔ یہی حال ذکر کی اور ذکر کی حلاوت کا ہے۔ تو کثرت ذکر اور دوام طاعت یہ ولایت کے خاصے ہیں جی۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ کثرت ذکر اور دوام طاعت ان کا شعار ہوتے ہیں۔ اس میں پھر کثرت ذکر جب سکھانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نصیحت تاکید کرتے رہتے ہیں کہ ایسے ذکر کرو کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر جہر سے کر رہے ہو تو آس پاس کوئی نہ ہو، اور گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اتنی ہلکی آواز سے کرو کہ تم خود سن سکو، ان کو تکلیف نہ ہو، سونے والے کو۔ اسی طرح بلاد حرمین میں اور خلیج میں چونکہ لوگوں کو یہ سر ہلا کے اور جسم ہلا کے اور اس جھٹکوں کی شکل میں ناسمجھی کی وجہ سے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو سمجھداروں کو ان کو بھی گناہ اور معصیت سے بچانا اور کام بھی کرنا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں جو سکھایا جاتا ہے کہ 9 دفعہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح نفی اثبات میں یہ قید ہے کہ 10 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ کہا کرے، یہ بھی مقصود نہیں۔ تو وہ سکھانے والوں کے لیے تو پیچھے سے بھی آیت پڑھائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے، ترتیب کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تاکہ یاد ہو جائے اس کو، اور یاد کے بعد خود ہی وہ پھر الف لام میم سے جو شروع کرتا ہے وہ الناس تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر انسان ذاکر ہو جاتا ہے تو خود ان قیود سے وہ نکل آتا ہے، وہ جو ہے سر ہلا کے اور جھٹکے مار کے اور اس کی قیاد کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن وہاں کے حالات کے حساب سے میں نے پھر وہ حدیث کی جو دعا ہے، اللہم اجعل فی قلب نور فی لسان نور فی بصر نور فی لسان نور اجعل فی عصب نور الی آخر وجعل من فوق نور ومن تحت نور۔ تو نور کا حصول اور محبت حق یہ دونوں مطلوب ہیں،
تو اعضاء جوارح کو سارے کو منور کرنا اس حدیث کی دعا سے ثابت ہے کہ اور اکابرین کے ہاں جسد کامل ایک لطیفہ ہے. تو من فوق نور من تحت نور، تحت ہماری قبر ہے اور اندھیرے ہیں، اور ناخن سے لے کے سر تک رذائل ہیں، دل و دماغ کو بھی اور سارے جسد کو رذائل سے پاک کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ان حالات کے حساب سے یہ طریقہ وضع کیا کہ نیچے سے اوپر کی طرف بغیر ہلے اور جھٹکے دیے ہوئے تصور کرے کہ میں سب اندھیروں کو اپنی قبر سے بھی نکال رہا ہوں، اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے دل و دماغ سے سارے رذائل کو نکال کے اور نور حق اور محبت حق داخل کر رہا ہوں. جب الا اللہ کہے اوپر سے، پھر نیچے تک قبر تک اور جتنے بھی اعضاء جوارح ہیں ان سب کو نورانی بھی بنا رہا ہوں، محبت حق سے بھی ان کو لبریز کر رہا ہوں. تو یہ طریقہ ان لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے بہت اہم ہے. ان کو چونکہ بڑی ٹکر اس میں لگی ہے کہ صوفیاء کو وہ معاذ اللہ مشرکین سمجھتے ہیں، تصوف کو انتہائی برا سمجھتے ہیں. میں نے بتایا یونیورسٹی میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک سبجیکٹ اور امتحان ہوتا ہے نقد علی صوفیہ. تو ہمارے بیٹے جب امتحان دے رہے تھے میں نے ان کو بتائی تھی کہ اس کا حل بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بتا کے گئے ہیں، لکھو چونکہ مجبوری ہے تمہاری. اس کے بعد پڑھ لینا علم ان ھذا منکر فلا تؤاخذنا، کہ اللہ ہمیں کھلے گناہ میں مبتلا ہو گئے اور بے بسی کی وجہ سے، تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا چاہیے. ان حالات کے لیے حضرت فرما گئے کہ جہاں انسان کا بس نہ چلے تو وہاں یہ دعا پڑھ لے تو وہ دنیا آخرت میں مواخذے سے بچ جائیں گے. ایک دفعہ بندہ وہاں پہ چاش وہاں پڑھتا تھا آفس سے اتر کے، ظہر سے تھوڑا پہلے آتا تو تلاوت کی توفیق ملتی تھی. تو قرآن میں نے اٹھایا اور چوما، جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ اس کی عادت بچپن سے ڈالی جاتی ہے. عظمت اور احترام کا ایک درس دیا جاتا ہے بچپن سے. تو ہماری گتی میں ہوتا ہے کہ جو ہی قرآن اٹھاتے چوم لیتے. اسی طرح کے غالی بیٹھ ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ما ثبت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چومنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن کو بند کر کے اور اٹھا کے کہ ایش اسم ھذا، اس کا کیا نام ہے؟ وہ متردد ہوا. تو میں نے کہا اس کا نام ہے مصحف عثمانی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی اشاعت عام فرمائی اور ہمارے تک پہنچے ہیں. تو ان کا عمل ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے ہی تہجد کے وقت وضو کرنے کے بعد، جیسے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان فی خلق السماوات والارض، آل عمران کا آخر رکوع تلاوت پڑھ کے تہجد شروع کرتے تھے. تو حضرت بھی قرآن کو اٹھا کے پہلے چومتے اور پھر یہ پڑھ کے اور تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو میں نے کہا اگر میں ان کی سنت پہ عمل کروں. پھر اس نے کہا کہ ما ثبت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن عفان کا عمل تو تم بتا رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیے. تو میں نے اسے کہا بکرہ جمعہ، کل جمعہ تھا، یہ جمعرات کو، تو آپ کا مؤذن بھی 2 اذانیں دے گا جمعے کی، ما ثبت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس پھر اٹھ کے چلا گیا جی. تو ان کو مغالطہ ہوا ہے اور اس مغالطے کی وجہ سے دین کی جو وہ لب ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پاتے جی. یہ فہم دین اور تقوی کا تعلق اہل اللہ کی صحبت سے ہے. جب تک وہ نہ ہو تو فہم دین سے آدمی بہت دور رہتا ہے، لفاظی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے.
لیکن حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔